فرعونی عاجز آ گئے تھے، مسلسل چالو تھا۔ فرعونیوں نے فرعون کو کہ ان کی وجہ سے ہم پر حالات ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر حالات ہیں، اس لیے ان کو ہمارے ملک سے نکال دو، مجبور کیا فرعون کو۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے کہا کہ سب نکلو یہاں سے، اور ایسے نکلو کہ کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے بنی اسرائیل کا مصر میں، حتیٰ کہ تمہارے جانور بھی تمہارے ساتھ، تمہارا کوئی حصہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے، بھاؤتو تو نے وعدے کی دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ اب ہمارا یہاں سے جانے کا وقت قریب آیا ہے، اور مصریوں کے اوپر اللہ ایسا ستم ڈھائے گا کہ جس ستم کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے اور کوئی بھی نہ بچ پائے گا، اس لیے ہمیں تیاری کر لینا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا کوئی خوشی کا موقع بھی قریب میں تھا، تو انہوں نے مصریوں کے پاس سے عاریت کے طور پر، یعنی استعمال کرنے کے لیے زیورات مانگے، کپڑے مانگے، کیونکہ یہ تو دوسرے نمبر کے شہری تھے، ان کے لیے کوئی حقوق ہی نہیں تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ مصری عورتوں نے اپنے کپڑے بھی دیے، نے زیورات بھی دیے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا فعال لما یرید، وہ جو چاہے سو کر کے ہی رہتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اب نظام بن رہا ہے، دیا یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک رات سب کو مختلف مشورے وغیرہ ہونے کے بعد کہ اس رات کو ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ بچوں اور جانوروں کے علاوہ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے، ان کو لے کر کے نکلنا ہے۔ اور مصر سے نکل کر کے جانا کہاں ہے؟ فلسطین، شام۔ جیسے آج کل ہمارے سامنے ہے کہ مصر اور فلسطین کی بارڈر لگی ہوئی ہے، لیکن اب تو خیر اللہ تعالیٰ اور مزید آسانیاں اپنے فضل سے پیدا فرما دے ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے، اور ہر طرح کی سہولیات مہیا فرما دے۔ آبادی کے سارے اسباب اللہ اپنے خزانے غیب سے مکمل طور پر وافر مقدار میں ان کے لیے مہیا فرما دے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ مصر اور فلسطین کی بارڈر، اور یہ راستہ مصر سے فلسطین کا جو خشکی کا راستہ ہے بہت ہی قریب، اور مصر سے فلسطین جانے کا بحری راستہ، دریائی راستہ دور۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریائی راستے سے جانا ہے، بری راستے یعنی خشکی کے راستے سے نہیں جانا ہے، حالانکہ بالکل قریب ہے، لیکن چونکہ وہ علیم اور خبیر ہے، اسے پتا ہے کہ ادھر یہ نکلیں گے، اس کو اپنے فیصلے پر ندامت ہوگی کہ نکل جاؤ یہاں سے، کہ ایسے نوکر چاکر کہاں ملیں گے مفت کے، ایسے خادمائیں، ایسی مامائیں، ایسی گھر کی داسیاں جو گھر کے سارے کام اور بڑے کٹھن کام اور بڑے پرلے درجے کے اور نچلے درجے کے کام ہماری عورتیں تو نہیں کر پائے گی۔ اس لیے افسوس تو ہوا، کہنے کو تو کہہ دیا کہ نکل جاؤ، لیکن افسوس بھی ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو جو ان کے خادمین تھے، جن کو ملک کی نگرانی کے اوپر مقرر کیا تھا، انہوں نے فرعون کو بات پہنچا دی کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں۔ فرعون نے بھی لشکر جرار تیار کیا ان کے تعاقب کے لیے۔
تو وہ علیم اور خبیر تھا، اسے پتہ تھا اگر خشکی کے راستے سے جانے کا حکم دیتا اللہ تعالی، ممکن ہے کہ فرعون پیچھے جا لیتا اور پکڑ لیتا اور سب کو پکڑ کر کے پھر واپس مصر میں لے آتا اور پھر واپس غلام بنا کر کے رکھتا، اور بنی اسرائیل مدتوں تک مصری کے غلام بن کر کے رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر بزدلی اتنی تھی کہ وہ لڑائی اور جہاد کرنے کے بالکل ہمت رکھتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ اس قریب راستہ جو خشکی کا تھا اس کے بجائے دریائی راستہ دور سے لے جا کر کے اپنا معجزہ جو نبی کے ہاتھوں ظاہر کرنا ہے اس کو دکھانا بھی تھا اور اسے ہلاک بھی کرنا تھا، اس لیے اس لمبے راستے سے جانے کا حکم دیا۔ خیر نکل رہے ہیں، اللہ تعالی اندھیری رات، چھوٹے بچے ہیں، جانور ہیں، سب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خود روشنی کا نظم کیا ہے کہ روشنی آگے آگے چلتی ہے، بیچ میں روشنی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمود کا لفظ ہے، یعنی کھمبے لگائے اور وہ کھمبوں کے اوپر روشنیاں چمکتی تھی، کچھ کھمبے آگے کچھ بیچ میں، اس طریقے سے یہ لوگ اطمینان سے روشنی، کیونکہ تاریکی میں چلنا دشوار، اس لیے روشنی والے راستے میں آسانی سے چلتے تھے۔ صبح ہونے کو تھی کہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا کہ فرعون بڑے لشکر کے ساتھ بالکل قریب آ گیا ہے اور آگے دریا ہے۔ اب بنی اسرائیل سارے موسیٰ کے اوپر لپکے، کیا ہم نے تجھے کہا تھا، جو الفاظ ہے مفسرین نے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں مصر میں رہنے دو، یہاں جنگل اور بیابان میں ہماری قبریں بھی کوئی کھودنے کے لیے تیار نہیں، ہم غلامی میں رہنے کو تیار تھے، ہم ان کی خدمت کرنے کو تیار تھے، تم کو کہتے تھے۔ کیسی زبردست قوم تھی کہ نعمتوں موسیٰ کی دعائیں، برکتیں، معجزات، ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی، اپنے نبی پر ایمان لانے کے باوجود بھی نبی سے بار بار اس طرح کے الجھنے کے مواقع یہ بنی اسرائیل کا خاصہ رہا ہے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے روایت میں فرمایا ہے کہ تم اگلوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے نشان قدم پر چلا جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ۔ صحابہ نے پوچھا من ہم الیہود والنصارى، تو آپ نے فرمایا کہ اور کون، کہ اگر اس میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا ہوگا تو تمہارے اندر بھی ایسے پیدا ہوں گے کہ جو گوہ کے سراغ میں داخل ہو، اور اگر اس نے ان لوگوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو تم میں بھی ایسے پیدا ہوں گے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں۔ سمجھانا ہے مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، داعیان دین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب نبی تو ہے نہیں تو نائبین نبی ہیں، نائبین نبی کو نشانہ بناتے ہیں، یہی تو نبی کو نشانہ بناؤ، نائبین نبی کو نشانہ بناؤ، ان پر طعن، ان پر تشنیع، اگر وہ بشر ہونے کی وجہ سے تھوڑا بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاوے تو کہ امام نہیں چاہیے چھوٹا کرو تو جو ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ انہوں نے اپنے نبی کو ان سب کے باوجود بھی یہ کہا کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں مصر میں رہنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے عاجزی کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، گھبراؤ مت۔ ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنا عصا مارو بحر قلزم کے اوپر، مارا، راستہ بن گیا۔
اب بنی اسرائیل اطمینان سے پار ہو رہے ہیں دریا سے. فرعون نے دیکھا تو شیخی بگارنے لگا، مونچھ کے اوپر تاؤ دینے لگا. مونچھ پر تاؤ دینا ایک محاورہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. عمر سمجھ لینا کہ وہ مونچھ پر تاؤ دینے لگا. ٹھاکر صاحب ہوتے ہیں نا مونچھ پر تاؤ دینے والے، ٹھکرانی کے سامنے تاؤ دے کر کے ٹھاکر صاحب بولتے ہیں. تو فرعون مونچھ پر تاؤ دینے لگا کہ دیکھو میری کرشمہ سازی، کہ ان کو پکڑنے کے لیے میرے لیے دریا نے راستہ بنا دیا. ابھی آگے تو بڑھ، تیرے لیے دریا راستہ ہے کہ نہیں، یہ کہا اس نے. جب سارے بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے اور خشکی پر پہنچ گئے، پھر اللہ کا حکم دریا کو ہوا کہ جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، اور یہ اس طریقے سے ہلاک ہو گیا. سارے فرعونی ایک بھی نہیں بچا، اور فرعون بھی غرق ہونے لگا. غرق ہونے کے وقت کہنے لگا آمنت لا الہ الا الذی، قرآن میں ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، اور میں مسلمان ہونے والوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب سمجھ پڑ رہی ہے. اب اس کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ فرشتے عذاب کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکے تھے. اس نے دل کی گہرائی سے ایمان قبول نہیں کیا تھا. ان فرشتوں کو دیکھ کر، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے اس نے ایمان کے کلمات بولے تھے، وہ بھی نفاق کے طور پر. اور چونکہ ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے، مشاہدے کے بعد ایمان، اب یہ تو اوپر کے احوال نظر آنے لگے، اسی لیے روایت میں ہے کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ آ جائے. اور حالت غرغرہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی موت اس درجے پر آ چکی ہے کہ فرشتے آ گئے ہیں اور اس کو فرشتے دکھائی دے رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. اب اس کی توبہ کا دروازہ بند. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ حالت غرغرہ میں نہ ہو، یعنی اس کی روح نکالنے کے والے فرشتے نظر نہ آ جائے، وہاں تک تو توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن فرشتے جب روح نکالنے والے نظر آ گئے، اب یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں. تو یہاں پر بھی فرعون اب غرق ہو رہا ہے، اور اوپر کے فرشتے اس کے سامنے ہیں روح قبض کرنے والے. اس وقت کہہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابھی تک تو فسادیوں میں تھا، ابھی تک تو نافرمانیوں پر تلا ہوا تھا، اور اپنی کرشمہ سازی کہہ رہا تھا دریا کے سامنے. اب ایمان کی کہاں سوجھی؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اور سن لے فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تیرے بدن کو ہم پیچھے والوں کے لیے باقی رکھیں گے، اور وہ تاکہ عبرت حاصل کرے. وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اس کا شب آج بھی مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، اس طور پر کہ اس کی ناک کا تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہے کہ ڈوبنے کے وقت مچھلی نے تھوڑا سا ناک کا حصہ کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ناک کا حصہ کٹا ہوا ہے، باقی اس کا پورا جسم آج تک محفوظ ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے باوجود یہ کہ لشکر تھا، ملک تھا، حکومت تھی، سیاست تھی، مال و دولت تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے ان کو طاقتور ہونے کے باوجود ہم نے ان کو ختم کر دیا چٹکی بھر میں. یہ ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون کے لشکر کا یہ حال ہوا.